کہتے ہیں عمران خان دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہا ہے اور میں جیل میں تھا تو مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے اب ایک نئی اسکیم جو ہے گورنمنٹ کی وہ سامنے آئی ہے اور اس میں استعمال کیا گیا مرزا علی محمد، جو ایک اسلامک اسکالر جن کو کہا جاتا ہے، لیکن ان کی یہ جو حالیہ گفتگو ہے سننے کے بعد میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اسلامک اسکالر ہیں، ایک بیروپیہ ٹائپ چیز ہیں جو وقتاً فوقتاً حکومتی بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو جیلمی صاحب ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اور پھر مین اسٹریم میڈیا ان کے ساتھ مل کے جو کر رہا ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل آپ کو دوں گا، اور ساتھ ہی آج آپ کو اپنے اس ویلاگ میں زرین نظامانی نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا، ان کا جو کالم تھا کہ اٹ از اوور، اور پورے ملک میں اس نے آگ لگائی، پھر ان کو ہٹایا بھی گیا، پھر ان کی والدہ اور والد کا بیان بھی آیا کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بیان کیوں آیا ہوگا، لیکن بہرحال آج اس نے نوجوان نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنی باتوں پر قائم ہے، اور جو وہ نوجوانوں کو کہہ رہا ہے پاکستان کے یا پوری دنیا کے کہ آپ سوچو، انالیسس کرو، اور آپ کو اگر کوئی یہ بتائے کہ کیا سوچنا ہے تو یہ غلط ہے، لیکن کس طرح سوچنا ہے کیا اور اس کی طرف کیسے جانا ہے یہ آپ اس کو کریں، اور کرٹیکلی ہر چیز کو دیکھیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں۔ تو اگر کرٹیکلی دیکھیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں تو پھر تو بہت سارے جو بیانی ہیں وہ تو مٹ جائیں گے سارے، وہ تو کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ ویری انٹرسٹنگ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں گے اور اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے وہ جو مرزا جیلمی صاحب ہیں، اسلامک اسکالر، انہوں نے ایک نئی بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ بات سن لیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہا ہے اور میں جیل میں تھا تو مجھے خوشبو آ رہی تھی، اور مجھے اس لیے پتہ ہے کہ میں بھی کیونکہ دیسی گھی کھاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فرسٹریٹڈ ہے عمران خان بڑا، اور بڑی اونچی اونچی آوازیں آتی تھیں اس کی، اور بڑا ظاہر ہے 2 سال سے ہے تو بڑا فرسٹریٹڈ ہے، یعنی وہی حکومتی بیانیہ۔ حکومت ایک طرف تو یہ بیانیہ چلا رہی ہے کہ عمران خان فرسٹریٹڈ ہے، قید تنہائی میں ہے، اور وہ ایک ایسے راہ پہ چل نکلا ہے جو ایک بند گلی ہے اور یہاں سے کچھ نہیں ہوگا، اور پھر دوسری طرف یہ چلا رہی ہے کہ اس کی پارٹی کے اندر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ عمران خان اصل ذمہ دار وہی ہے اور سیاست میں آگے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ انصار عباسی صاحب بڑی ٹھوک کے خبریں اس حوالے سے لکھتے ہیں، اور اب شاہ زیب خانزادہ کو پھر استعمال کیا گیا جیو ٹی وی میں، اس کو مرزا صاحب کو ساتھ بٹھا کے، مین چینل ہے کہ جناب پورا ایک پروپیگنڈا، اور بڑا وہ جو شاہ زیب صاحب ہیں یوں آنکھیں اپنی چوڑی چوڑی کر کے یوں بڑے غور سے باتیں سن رہے ہیں، جیسے اچھا یہ تو بڑا انکشاف ہو گیا، بڑا زبردست، اور وہ عمران خان کے حوالے سے چیزیں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غلط، جھوٹ۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا کہ اب حکومتی پروپیگنڈا جو ہے یا حکومتی جو کوششیں ہیں وہ پارٹی کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو لانچ کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی کیونکہ عمران خان کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں پورے ملک میں، انہوں نے لاہور میں کامیاب عوامی رابطہ مہم کے بعد اب وہ کراچی جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حیدرآباد جائیں گے، پھر دوسرے جگہوں پر بھی، اور وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے انہوں نے تیاری پوری بھرپور کر رکھی ہے، تو ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اس کے لیے بیرسٹر گوہر استعمال کیا گیا۔ انتہائی شرمناک کردار ہے بیرسٹر صاحب آپ کا، اور وہ اب جو رپورٹڈلی پی ٹی آئی کے رپورٹرز کو انہوں نے ساتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سپورٹ کریں، اور یہ بھی انتہائی شرم کی بات ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ باتیں کی ہیں رپورٹڈلی، وہ اس وقت علی احمد خان بھی ان کے ساتھ تھے، اور فیصل آباد سے جو ایک ایم این اے ہے نثار جٹ وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دورہ تھا لاہور کا، یہ جو عوامی رابطہ مہم تھی، یہ کوئی پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ان کی ذاتی بات تھی۔ ہر وہ چیز، ہر وہ ڈائریکشن جو عمران خان دیتا ہے وہ پارٹی کی ڈائریکشن ہے، اور بیرسٹر گوہر کیا بیچتا ہے بیچارہ، ساری زندگی یہ اعتزاز احسن کے چیمبر میں رہا۔ اعتزاز صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے تھے، تو یہ ایک طرح سے زرداری صاحب کے ساری زندگی خدمت کی ہے انہوں نے، بیرسٹر علی گوہر صاحب نے، اور عمران خان نے ان کو بنایا۔ عمران خان کے ساتھ تو بہت لوگوں نے بٹرے کیا،
کچھ بھاگ گئے، کچھ ابھی بھی اس کو ابھی بیوقوف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا سٹربن ہے، اس نے وہ بات نہیں مانی، اس نے یہ نہیں کیا، سب کچھ. پھر اس کے ساتھ عدت میں نکاح، یہ وہ سب، یعنی کہ وہ کریکٹر لیس تھا، وہ مسلمان بھی پراپر نہیں تھا، بے ایمان تھا، پیسے بنایا اس نے، بدتمیز تھا، اور ایکسکیوز می، یہ ساری باتیں پورا ایک آن سلاٹ ہے اس وقت. اور اس میں جناب یہ اب لیٹسٹ جو ایکٹر ہیں وہ جناب یہ مرزا جیلمی صاحب، جو اپنے آپ کو ایک اسلامک اسکالر کہتے ہیں، لیکن ان کی جو گفتگو ہے ایک اتنی جھوٹ پر مبنی گفتگو، اور سب کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے چھوٹ کر آئے ہیں تو کس نے چھڑوایا، کیسے آئے اور کیا باتیں کر رہے ہیں. لیکن سہیل آفریدی انڈر اٹیک ہیں، عمران خان انڈر اٹیک ہیں، پی ٹی آئی والے وہ لوگ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی انڈر اٹیک ہیں، اور مختلف لوگ استعمال کیے جا رہے ہیں، چینل استعمال کیے جا رہے ہیں، تھیوریز استعمال کی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان کو نہ صرف ایک مونسٹر کے روپ میں پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے، اس کو بدنام بھی کیا جائے، اس کی شخصیت میں ڈینٹ ڈالا جائے. اور اب یہ کہ جی وہ تو جیل میں بڑے زبردست زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے پراٹھے، حالانکہ جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں، عمران خان پراٹھا کھاتا ہی نہیں ہے. وہ جب اپنی زندگی میں بھی جو اس کا ناشتہ ہے وہ اس کا پراٹھوں کا ناشتہ نہیں ہے، ہی ڈزنٹ ایٹ دیٹ. اور 6 کہتے ہیں کہ جی وہ سیل دیے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ایک مشکتی ہے، اور وہ آتے ہیں، سیر کرتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن بڑے فرسٹریٹڈ ہیں. وہی سارا حکومتی بیانیہ، لیکن وہ کہتے ہیں نا شرم ہم کو مگر نہیں آتی، بس وہی کہانی ہے. تو یہ ایک نیا اٹیک ہے، اور اب یہ الیکشن کمیشن بھی ایکٹیو ہو گیا، یہ روکنے کی کوشش کرے گا شفیع جان کو بھی اور سہیل آفریدی کو بھی. لیٹس سی کہ کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں، کیسے ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہانی چل رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جناب زورین نظامانی پر. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ایک تو بالکل یہ غلط بات ہے، میرے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں اور بڑے انالیسس کیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں لوگ کالم پڑھتے ہیں، اور میرا انہوں نے کالم پڑھا، اور اس کالم میں میرا میسج کیا ہے نوجوانوں کے لیے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سوچیں اور آپ سوال کریں، اور جو بیانیہ جو بھی آپ بناتے ہیں یا جو بھی آپ کرتے ہیں، پڑھ کر کرٹیکلی اس کو آپ انالائز کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ آگے جائیں. اور کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیا سوچیں، ہاں، لیکن آپ کو یہ ضرور آنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو تھنک، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ کہتے ہیں یہ جو سارے مزے ہیں نا آپ کے، ایک انہوں نے کوٹ دیا دا ول ٹو پاور، ایک کتاب ہے اس کے آتھر کا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا پسندیدہ کوٹ ہے، جس میں مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مزے جو ہیں، یہ ساری لائف جو ہے یہ عارضی ہے، اور یہ ایک طرح سے نشہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ شعور حاصل کریں، آپ عقل حاصل کریں، آپ چیزوں کو انالیسز ان کا کریں. وہی بات ہے نا جو خان کہتا تھا ہم کوئی غلام ہیں، اور یہی تو مسئلہ ہے عمران خان کا اس وقت کی حکومت کے ساتھ، کہ اس نے لوگوں کو شعور دیا، ان کو کہا کہ آپ گدھے اور آپ بکریاں بھیڑیں نہیں ہیں کہ جو آپ کو کہا جائے ہانک دیا جائے، آپ انہی نعروں کے پیچھے لگ جائیں. سوچیں کہ یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے، کیا یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے. تو شعور ہوگا، عقل ہوگی، سوچیں گے، کرٹیکلی انالائز کریں گے، تو پھر آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، پھر آپ تبدیلی کی طرف جا سکتے ہیں. اور یہی میرا میسج ہے، اور میں نے نوجوانوں سے کہا ہے. اور لیکن میں یہ جو ہے نا کہ میرا کوئی مضمون جو ہے وہی تھا ایکچولی جو پہلے چھپا تھا، جس کو پھر بعد میں ہٹا دیا گیا. یہ جو اے آئی والا مضمون ہے، یا یہ جو وہ ایڈٹ کر کے جو چیزیں جو ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حکومتی پنٹر، انہوں نے کہا اس کا کوئی بالکل اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. تو بڑا اس نے پوزیشن واضح کی ہے، اور بڑا انٹیلیجنٹ لڑکا، اور اس کی آپ گفتگو سنیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بار بار سنیں. میں نے نیچے اپنے لنک پہ ساری جو اس کی گفتگو ہے زورین کی، جو اس کا جو میسج ہے وہ میں نے اس کو لنک کر دیا. آپ چاہیں تو اس کی پوری گفتگو سن بھی سکتے ہیں، لیکن لب لباب یہی ہے کہ خود سوچیں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا
کہ اس کے بارے میں سوچیں، بٹ آپ یہ لرن کریں کہ ہاؤ ٹو تھنک، کیسے سوچنا ہے، اور پھر اپنا بیانیہ بنائیں انالیسز کرنے کے بعد. اور یہ جو عارضی چیزیں ہیں نا، یہ سب نشہ وشا ہے، یا مطلب یہ ایک نشے کی سی حیثیت ہوتی ہے، جیسے نیٹ فلکس دیکھنا، ادھر جانا ادھر جانا. گو چینج یور سیلف اینڈ دین گو فار دا چینج. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.